بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ایگزام کے 10ویں کے ایگزام کے تعلق سے میں آپ لوگوں کو کچھ تشریحات، تنزیحات اور دیگر جو کچھ اپنے سے ہو سکتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا تو یہ سن لیجئے ہدایات۔ نمبر 1، سرگرمی نامے میں دی ہوئی ہدایات کے مطابق خاکے صرف پین سے بنائیں۔ تحریری حصے کی سرگرمیوں میں خاکے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی سوال لکھنا ضروری ہے۔ اشتہار کے لیے تصویر و تزئین کاری یعنی اس کو سجانا، اس کے نمبرات نہیں ہیں، اس لیے وقت ضائع نہ کریں۔ نمبر 3، سرگرمی نامے کی معروضی سرگرمیاں اور قواعد پر مبنی سرگرمیوں کی جانچ ممتحن ہدایات کے عین مطابق کرتا ہے، اس لیے ہدایات بغور پڑھیں، یعنی جو وہ ہدایات دیتا ہے اسی کے اعتبار سے وہ کاپی چیک بھی کرتا ہے۔ نمبر 4، سرگرمی نامے کا تحریری حصہ جانچتے وقت ممتحن آپ کی تحریری مہارت، مؤثر انداز بیان، پرکشش خیالات، مناسب الفاظ، جملوں کا تسلسل، برمحل موضوع اشعار، محاورے، کہاوتیں اور بولی کا صحیح استعمال، املا وغیرہ پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے وہ نمبرات تفویض کرتا ہے، یعنی نمبرات آپ کو اسی اعتبار سے ملیں گے۔ نمبر 5، خوشخطی اور صفائی کا خیال رکھیں، یعنی تحریر کو ایک دم سے گنجلک یا الٹا سیدھا نہ کریں بلکہ صاف تحریر کریں۔ حصہ 1، نثر۔ یہ درجہ ذیل درسی اقتباس کا کل نمبر اس کے 18 ہیں اور درجہ ذیل درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے، جس میں ہے رواں خاکہ مکمل کرنا ہے، یہ آپ کے سبق سے ہے اور پہلا ہی سبق ہے آپ کا وہ، اس میں سے جو ہے کچھ سوالات بھی دیے ہیں، یعنی 1 نمبر پہ تو آپ کو خاکہ مکمل کرنا ہے۔ دوسرے نمبر کا سوال ہے حضرت سلمان فارسی نے ایرانیوں کو جن الفاظ میں مخاطب کیا اسے اپنے الفاظ میں بیان کیجیے، اور تیسرا حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا جو مشورہ دیا اس میں آپ اپنی رائے دیجیے۔ اور جو ہے بے کا ہے درج ذیل درسی اقتباسات کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے۔ نمبر 1، جنوبی افریقہ سے متعلق مصنفہ کے خیالات کا رواں خاکہ مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو پیراگراف دیا جائے گا اور اس پیراگراف کے اعتبار سے جو ہے آپ کو وہ سوالات یعنی خاکے وغیرہ بھرنے ہیں، اور اس میں سوالات ہیں طیارے کے اڑان بھرنے کی منظر کشی اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ نمبر 3، پروین کے دل کی کیفیت پر اپنے تاثرات بیان کرنا ہے، یعنی اپنے خیالات جو آپ پر اس کا اثر پڑا۔ اور پھر اس کے بعد جیم کا ہے درج ذیل غیر درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے۔ ذیل کا شبکی خاکہ ہے، اور پھر اس کے بعد میں یہ اسی پیراگراف سے، اور پھر اس کے بعد میں دوسرے نمبر پہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود سبزی فروخت کرنے کے فیصلے پر اپنی رائے دینا ہے۔ اور حصہ نظم، کل 16 نمبرات ہیں۔ الف، درج ذیل درسی نظم کے اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے۔ صبح کی ہوا سے متعلق خاکہ مکمل کرنا ہے آپ کو، صبح کی ہوا، اور اس کے بعد میں آپ کو خاکے میں جو اشعار آئے ہیں انہی اشعار کے مطابق آپ کو خاکہ مکمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد میں سوالات ہیں 1-2 نمبر، اور پھر بے میں آپ کو درج ذیل شعری اقتباس کو بغور پڑھ کر دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کرنا ہے۔ شعری اقتباس کی روشنی میں ستون الف اور ستون بے کی مناسب جوڑیاں لگانا ہے، یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد میں جو آپ کے ردیف قافیے میں آ رہا ہے
کہ کھاتا ہے، پاتا ہے، جو ہے وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے نمبر پہ سوال ہے، عشق سے متعلق شاعر کے احساسات اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے۔ 3 نمبر پہ ہم نشیں پوچھ نہ اس شوق کی خوبی مجھ سے، کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے۔ اس شعر کا مطلب بیان کیجئے اور شعر کا حسن واضح کیجئے۔ جیم میں درج ذیل شعری اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے استحسان کلام، وہی مطلب اشعار کا حسن جو ہے بیان کرنا ہے، اور جو ہے کہ مکمل کرنا ہے خاکہ آپ کو۔ اور دوسرے نمبر پہ سوال میں شعری اقتباس کا موضوع اپنے الفاظ میں لکھیے، یعنی اس نظم کا موضوع کیا ہے۔ حصہ 3 میں اضافی مطالعہ ہے، کل 6 نمبرات ہیں، اور اس میں جو آپ کا ڈرامہ ہے خلیفہ کے تعلق سے ابو الحسن، تو سوال دیا ہوا ہے کہ درج ذیل سرگرمیوں میں سے کوئی 2 سرگرمیاں ہدایات کے مطابق مکمل کرنا ہے۔ خلیفہ کے موصل کے سوداگر کا بھیس بدلنے کی وجہ لکھنا ہے۔ ابو الحسن کے قید خانے کے واقعے کو مختصراً لکھنا ہے، اور ڈرامے سے اپنے کوئی 3 پسندیدہ کردار پر روشنی ڈالنا ہے۔ پیارے بچوں، ابھی تک جو میں نے آپ کو یہ جو ہے بتایا، حصہ اول، دوم اور سوم، یعنی 1 2 3، اس میں کچھ زیادہ ڈیٹیل میں نے نہیں بتائے ہیں، چونکہ وہ سب پیسیج اور وغیرہ وغیرہ جو سوالات ہیں وہ آپ کے کسی بھی سبق سے وہ آئیں گے۔ یہ تو صرف میں نے مثال کے طور پہ آپ کو بتایا ہے کہ اسی طرح کے سوالات آئیں گے، تو وہ سبق کوئی بھی ہو سکتا ہے اور نظم کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب حصہ 4 جو ہے قواعد ہے، اور اس میں کل 16 نمبرات ہیں، اور قواعد کے تعلق سے ذرا دھیان سے سنیے، کیونکہ اس میں جو ہے نا آپ کو زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ درج ذیل جملوں میں مفرد، مرکب اور مخلوط جملے پہچانیے۔ اس میں دیا ہے حسرت موہانی علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے۔ دوسرے نمبر پر ہے وہ اپنی پلیٹ میں ایک ابلا ہوا آلو لے کر بیٹھ جاتا ہے اور چھریوں اور کانٹوں سے گھنٹوں اس کے پرخچے اڑاتا رہتا ہے۔ تو مفرد جملے، مفرد کس کو کہتے ہیں؟ ایسی عبارت یا جملہ جس میں صرف ایک فعل، فاعل اور مفعول ہوتے ہیں، مفرد جملے کہلاتے ہیں۔ مثال، حسرت موہانی علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے۔ اب اس میں ایک فعل ہے، ایک فاعل ہے اور ایک مفعول ہے۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ حسرت موہانی یہ فاعل ہے، تعلیم، زیر تعلیم یہ جو ہے فعل ہے، اور علی گڑھ یہ مفعول ہے۔ ہم سب نے مل کر تعمیری کام مکمل کیا، تو ہم سب نے، یہ آپ ذرا سا اس پہ دھیان دیجئے گا کہ کبھی ایسا بھی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی اس میں آپ فعل، فاعل، مفعول الگ کیجئے، تو الگ کرنے کے لیے پھر آپ کو ضروری ہے کہ یہ مثال آپ جو ہے، یعنی کام کرنے والا فاعل ہوتا ہے، اور فاعل وہ کوئی جو ہے آدمی ہی ہوگا، تو حسرت موہانی یہ فاعل ہو گئے۔ اور تعلیم حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے نا، کام ہے، تو یہ جو ہے فعل ہوا۔ اور علی گڑھ، چونکہ جہاں پر وہ کام ہوا ہو اس کو مفعول بولیں گے، تو کہاں پر کام ہوا ہے؟ علی گڑھ میں۔ ایسے ہی ہم سب نے، تو ہم سب نے جو ہے، ہم سب یہ ہے فاعل، اور کام مکمل کیا یہ جو ہے فعل، اور تعمیری کیا ہو گیا؟ مفعول۔ اس کے بعد جملوں کی قسمیں ہیں مفرد، مرکب اور مخلوط۔ مرکب جملے ایسے 2 جملے جو معنی کے اعتبار سے مکمل ہوں اور دونوں جملوں کو ایک حرف ربط اور سے جوڑا جائے، مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ جملے 2 ہوں لیکن واو کے ذریعے، یعنی اور کے ذریعے اسے جو ہے دونوں کو مربوط کر دیا گیا ہو۔ مثال، وہ اپنی پلیٹ میں ایک ابلا ہوا آلو لے کر بیٹھ جاتا اور چھریوں اور کانٹوں سے گھنٹوں اس کے پرخچے اڑاتا رہتا۔ تو یہ جو اور ہے، یہ اور دونوں جملوں کو الگ کرتا ہے جملے 2، لیکن اور کے ذریعے جملے الگ الگ ہو گئے، یہ جو ہے مرکب جملہ ہے۔ ہم نے اپنا اپنا کام مکمل کیا اور کھانا کھانے کے لیے ہوٹل چلے گئے، تو ہم نے اپنا اپنا کام مکمل کیا ایک جملہ، کھانا کھانے کے لیے ہوٹل چلے گئے دوسرا جملہ۔
بیچ میں ایک لفظ آیا ہے اور، تو اسی اور سے دونوں جملوں کو الگ الگ کیا گیا ہے، یہ مرکب جملہ ہے۔ مفرد مرکب یہ ہو گیا۔ اور مخلوط جملے ایسی عبارت یا دو جملے جس میں پہلا جملہ دوسرے جملے پر منحصر ہوتا ہے، یعنی جب تک دوسرا جملہ ادا نہ کیا جائے تب تک پہلا جملہ بے معنی ہوتا ہے، ایسے جملے کو مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ مثال، ابھی ہم گھر میں داخل ہی ہوئے تھے کہ بجلی چلی گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جملے تو دو ہیں، ابھی ہم گھر میں داخل ہی ہوئے تھے، بجلی چلی گئی، بیچ میں کی کا لفظ آیا، کی، تو یہ جو کی ہے نا، یہ کی دوسرے جملے پر منحصر ہے، یعنی بات مکمل نہیں ہوگی۔ ابھی ہم گھر میں داخل ہی ہوئے تھے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے کچھ ہے، تو آگے کچھ ہے، وہ آگے ہوئی بجلی چلی گئی، تو ایسے جملے کو مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ ہم وہ شطرنج کا کھیل جیت ہی جاتے اگر بلی نے شطرنج کے تختے پر چھلانگ نہ لگائی ہوتی، تو ہم وہ شطرنج کا کھیل جیت ہی جاتے۔ اگر آپ اتنا کہہ کے رک جاتے ہیں تو بات پوری نہیں ہوتی ہے، اور بات پوری ہونے کے لیے لفظ اگر کا استعمال کیا، اگر بلی نے، تو مطلب یہ ہوا کہ پہلا جملہ دوسرے جملے پر ہی نربھر ہے، منحصر ہے، تو یہ جملہ جو ہے وہ مخلوط کہلائے گا۔ اچھا، اس کے بعد میں ہے محاوروں کا استعمال۔ محاورہ اصل میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ محاورہ کا استعمال جب بھی ہوتا ہے تو محاورے کے بعد میں پہلے اس کی میننگ لکھی جاتی ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ آدمی کہنا کیا چاہتا ہے۔ اب جملوں میں استعمال کرنے کے لیے جیسے جو ہے بیخ کنی کرنا، بیخ کنی یعنی جڑیں کھودنا، جڑیں کھودنا یعنی کسی کو نیست و نابود کرنا، مٹانا وغیرہ وغیرہ، یہ اس کی میننگ ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیخ کنی کرنا اگر آپ سے پوچھا گیا تو آپ آگے اس کی میننگ پہلے لکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے وہ جو ہے کہ جملے میں استعمال جیسے آپ نے کیا کہ مغربی طاقتیں ہمیں مذہب اسلام کی مغربی طاقتیں ہمیشہ مذہب اسلام کی بیخ کنی کرتی رہتی ہیں، ہے نا۔ تو اگر آپ نے جملہ یہ لکھا کہ مغربی طاقتیں ہمیشہ مذہب اسلام کی جڑیں کھودتی رہتی ہیں، تو یہ جو ہے کہ جملوں میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ لفظ بیخ کنی آنا ضروری ہے، تو اس کا آپ بہرحال دھیان رکھیں گے۔ اس کے بعد میں ہے دیوالا پٹ جانا، یعنی بہت زیادہ نقصان ہو جانا۔ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی تو دیوالا ہو گیا یا دیوالیہ ہو گیا، یہ بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، تو جملوں میں استعمال کیجئے۔ لاک ڈاؤن میں بہت سارے تاجروں کا دیوالا پٹ گیا، یعنی بہت سارے لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا، تو اس طرح سے آپ جملوں میں جو ہے استعمال کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے میں نے بتایا کہ ترجمہ آپ جو ہے کہ نہیں رکھیں گے اس میں۔ اس کے بعد میں ہے درج ذیل فقروں کے لیے مناسب کہاوت لکھیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، فقرہ یہ جو ہے کہ آپ کا کہاوت، جس کو ضرب المثل بھی کہتے ہیں، ضرب المثل، ہو سکتا ہے آپ کے پیپر میں ضرب المثل آئے تو آپ جو ہے کہ بھوچکے رہ جائیں کہ یہ کیا ہے، تو وہی اسی کو کہاوت کہتے ہیں اور اسی کو ضرب المثل کہتے ہیں۔ ضرب المثل اور جو ہے کہ یہ آپ کے جو ہے کہ جملوں میں جو آپ نے ابھی جو ہے کہ محاورہ استعمال کیا، تو محاورہ اور کہاوت میں ایک بڑا واضح فرق ہے کہ آپ جو ہے کہاوت جو ہے کہ محاورے میں ہمیشہ مصدر ہی آتا ہے، یعنی نا، لفظ نا جو ہے کہاوت وہ جو ہے کہ محاورے میں آئے گا، اور کہاوت میں لفظ نا نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کہاوت میں چونکہ یہ استعمال کیوں ہوتا ہے، بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے یہ کہاوت اور محاورے کا استعمال کیا جاتا ہے، بات میں دم پیدا کرنے کے لیے۔ تو کہاوت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، البتہ کہاوت کے لیے کوئی نہ کوئی کہانی، اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے۔ تو ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ
درج ذیل فقروں کے لیے مناسب کہاوت لکھیے۔ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنسنا، یہ اس کے لیے کون سی کہاوت جو ہے وہ موضوع رہے گی؟ تو آپ نوٹ کر لیجئے کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، یعنی آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے، یعنی پے در پے ایک مصیبت سے نکلے دوسری مصیبت میں پھنس گئے، ہے نا؟ اس کے لیے یہ کہاوت مناسب ہے۔ اچھا، خود کو کام نہ آئے مگر ہیلے بہانے سے ٹالنا چاہے، تو اس کے لیے ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، ہے نا؟ اور اس کے بعد میں ہے درج ذیل کی تعریف کے لیے ایک لفظ لکھنا ہے، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے دعا مانگی جائے۔ تو دیکھو بچوں، نظم جو ہے، نظم کے ایسے تو بہت ساری قسمیں ہیں، اس پہ آپ کے پیپر میں 1 2 3 ایسے ہی آئے گا۔ تو پہلا جو ہے حمد ہے۔ حمد ایسے اشعار جس میں شاعر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، اسے حمد کہتے ہیں۔ اور نعت ایسے اشعار جس میں شاعر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرے، اسے نعت کہتے ہیں۔ غزل کا جو لغوی معنی ہے لفظی، وہ ہے عورتوں سے بات کرنا۔ غزل اس چیخ کو بھی کہا جاتا ہے جو شکار ہوتے ہوئے ہرن کے منہ سے نکلتی ہے۔ اصطلاح شاعری میں غزل سے مراد وہ صنف ہے جس کا ہر ایک شعر الگ اور مکمل مضمون کا حامل ہو، اور اس میں عشق و عاشقی کی باتیں بیان ہوئی ہوں، خواہ وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی ہو۔ اور ویسے بھی غزل کا جو لفظ ہے وہ چونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ چیخ، اس چیخ کو کہتے ہیں جو شکار ہوتے ہوئے ہرن کے منہ سے نکلتی۔ اصل میں غزل جو ہے کا لفظی معنی جو ہوتا ہے وہ ہرن ہی ہوتا ہے، غزل ہرن ہی کو کہتے ہیں اور اسی سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں آتا ہے ایک شاعری کی ایک قسم ہے ربائی۔ ربائی عربی کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی 4 کے ہیں۔ ربا ہے نا، احد، اثنا، ثلاثہ، رباع۔ تو ربائی جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں 4 کے۔ ربائی کی جمع رباعیات ہے۔ شاعرانہ مضمون میں ربائی اس صنف کا نام ہے جس میں 4 مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے۔ ربائی کا جو وزن ہے مخصوص ہے، پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ لانا ضروری ہے، یہ ربائی ہوا۔ اور ایک قسم ہے قطع۔ قطع کے لغوی معنی ہے ٹکڑا یا جز۔ اصطلاح میں اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی خیال یا واقعہ مسلسل بیان کیا گیا ہو۔ قطع میں مطلع کی موجودگی ضروری نہیں ہے، اور ایک بات اور ہے، قطع ضروری نہیں ہے کہ وہ 2 شعر ہو، قطع 4 شعر کا بھی ہوتا ہے، 6 کا بھی ہوتا ہے، 8 کا بھی ہوتا ہے، اور 12 اشعار کے بھی قطع بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد میں نظم کی ایک قسم ہے قصیدہ۔ قصیدہ کے لغوی معنی ہے قصد، یعنی ارادہ کرنے کے۔ گویا قصیدے میں شاعر کسی خاص موضوع پر، یعنی کوئی خاص سبجیکٹ پر اظہار خیال کا قصد یعنی ارادہ کرتا ہے۔ قصیدہ کے دوسرے معنی مغز کے ہیں، یعنی یہ اپنے موضوعات اور مفاہیم کے اعتبار سے دیگر اصناف شعر کے مقابلے میں وہی نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھتا ہے جو انسانی جسم و اعضاء میں سر یا مغز کو حاصل ہے، یعنی بہت ہی اہم چیز ہے یہ، اور یہ گویا کی سردار ہے۔ مرثیہ عربی لفظ رسا سے بنا ہے جس کے معنی مردے کو رونے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے ہیں، یعنی رو رو کر جو مردے کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، یعنی مرنے والے کو رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ مرثیہ کی صنف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی ہے۔ اور مرثیہ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ مرثیہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک تو شخصی مرثیہ، یعنی کسی عام آدمی کے لیے جو ہے وہ رویا جائے اور اس کی خوبیاں بیان کی جائیں، اور ایک ہے کربلائی مرثیہ جس میں سید الشہداء حضرت امام حسین اور کربلا میں جتنے بھی اہل بیت اطہار اور ان کے ساتھی جو آئے ان کی خوبیاں بیان کر کے رونا اور اشعار میں اسے کہنا، یہی مرثیہ کہلاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں نمبر 5 پہ ہے درج ذیل شعر کی صنعت کا نام لکھ کر صنعت کی تعریف کیجیے۔ صنعت، دیکھیے میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ صنعت
جو ہے وہ شاعری میں صنعت استعمال کرتے ہیں، اور جو ہے کہ درسی اقتباس وغیرہ میں اسی کو قسم کہتے ہیں۔ تو صنعت اور اس میں جو ہے آپ کنفیوز مت ہونا۔ تو صنعتیں اس میں بہت ساری صنعتیں ہیں، آپ کے پیپر میں کچھ ہی آئیں گے، زیادہ نہیں آئیں گے، لیکن کیا کیا آئیں گے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو سارے جو ہے جو مشہور جو صنعتیں ہیں وہ میں آپ کو بتائی دیتا ہوں۔ صنعت تضاد، ایسے اشعار جس میں شاعر ایسے دو الفاظ کا ذکر کرے جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ جیسے موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ موت کا ایک دن ایک لفظ ہے اور رات ایک لفظ ہے۔ پہلے مصرعے میں دن کا استعمال کیا، دوسرے مصرعے میں رات کا استعمال کیا، اور دن اور رات دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مطلب یہ کہ نہ دن رات ہو سکتا ہے اور نہ رات دن ہو سکتی ہے۔ تو ایسے اشعار جس میں ایک دوسرے کی ضد والے الفاظ استعمال کیے جائیں اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صنعت مبالغہ، ایسے اشعار جس میں شاعر کسی بات کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کرے کہ اس پر یقین کرنا ناممکن ہو، اسے صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ یارو شب فراق میں رویا میں اس قدر، تھا چوتھے آسمان پہ پانی کمر کمر، ہے نا۔ اور بہت سارے اشعار ہیں، اس میں جو ہے ہو سکتا ہے آپ کیا اس میں جو ہے کہ آ جائیں، جیسے مثال کے طور پہ یارو شب فراق میں، فراق یعنی جدائی، شب مانے رات، کہتے ہیں کہ اے میرے دوستو، جدائی کی رات میں اتنا رویا کہ چوتھے آسمان پہ وہ آنسو اتنا بہا کہ وہ آنسو بہتے چوتھے آسمان تک پہنچ گیا، اور وہاں پہ کمر جو ہے پہنچ گیا، کمر تک جیسے پانی دریا میں ہوتا ہے ایسے ہی، تو اسے صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ اور صنعت تلمیح جو ہے نا لفظ لمحہ سے آتا ہے۔ لمحہ کے معنی ہوتا ہے وہ جو ہے اپنی زبان میں یوں کہہ لیجئے، لمحہ کے معنی ہوتا ہے مختصر سا وقت، لیکن مختصر سے وقت کو کسی تاریخ یا جو ہے کہ معین شخصیت کے لیے استعمال کیا گیا ہو، وہ صنعت تلمیح۔ ایسے اشعار جس میں شاعر کسی تاریخی مذہبی واقعہ کا ذکر کرتا ہے اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ اور آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، ہے نا۔ تو شاعر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ایک پیغمبر ہیں، اور بقرعید میں جو ہے کہ قربانی انہی کی یادگار ہے، تو ان کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، اور آگ جو ہے گلستاں بن کر ان کی حفاظت کر رہی تھی۔ تو یہ چونکہ ایک تاریخی واقعہ بھی ہے اور مذہبی واقعہ بھی ہے، اس لیے اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ یعنی اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی؟ تلمیح کی۔ اس کے بعد میں ہے صنعت استعارہ، ایسے اشعار جس میں شاعر کسی کو کسی کے بالکل ہو بہو بیان کرے اسے صنعت استعارہ کہتے ہیں۔ کیونکہ صنعت استعارہ اور تشبیہ وغیرہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے پڑھا ہوگا۔ جیسے ابھی اس کی ایک مثال ہے کہ وقت پڑے پر کام نہ آئے، لکڑی کی تلوار ہے دنیا، ہے نا۔ تو دنیا کو یہ نہیں کہا کہ لکڑی کی تلوار کی طرح ہے، بلکہ ڈائریکٹ کہہ دیا کہ دنیا جو ہے وہ لکڑی کی تلوار ہے۔ تو یہ ہے صنعت استعارہ۔ اس کے بعد میں ہے صنعت تشبیہ، ایسے اشعار جس میں شاعر کسی کو کسی کے جیسا بیان کرے اسے صنعت تشبیہ کہتے ہیں۔ کسی کی طرح، جیسے ابھی مثال کے طور پہ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا کہ صنعت تشبیہ میں جو بھی اشعار آئیں گے اس میں سی، طرح، جیسے وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا دھیان رکھیے گا۔ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، ہے نا، اس نے شاعر نے اپنے محبوب کے ہونٹ کی جو ہے تعریف کی ہے، اور کہا ہے کہ ان کے ہونٹ اتنے نازک ہیں کہ جیسے
گلاب کی جو پنکھڑی ہوتی ہے، گلاب کے پتے جو ٹوٹتے ہیں نا، ریڈ ریڈ جو گلاب ہوتا ہے، گلاب کے پتے جو بکھر جائیں تو کتنے نرم و نازک ہوتے ہیں، تو اس کی نازکی کو انہوں نے گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے، اس کے جیسا کہا ہے، تو یہ ہے صنعت تشبیہ۔ صنعت مرات النظیر، جب شاعر اپنے شعر میں کسی ایک لفظ سے ملتے جلتے کئی الفاظ کا ذکر کرتا ہے، اسے مرات النظیر کہتے ہیں، یعنی جو ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوں ایسے الفاظ جو ہے، بہت سارے لفظ جو ہے وہ اپنے شعر میں استعمال کرے۔ جیسے کہا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب اس میں پتا پتا ہے نا، یہ جو ہے باغ کے سے ہی ریلیٹڈ ہے، بوٹا بوٹا یہ بھی باغ سے ریلیٹڈ ہے، اور گل وہ تو باغ ہی کا حصہ ہے۔ تو ایسے بہت سارے الفاظ اس میں آئے ہیں، تو ایسے الفاظ جب آئیں تو انہیں مرات النظیر کہیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے صنعت تجنیس تام، جب شاعر اپنے شعر میں ایسے دو الفاظ کا ذکر کرے جن کے حروف کی تعداد، ترتیب اور تلفظ یکساں ہوں لیکن معنی مختلف ہوں، اسے صنعت تجنیس تام کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ لفظ تو آپ کے پڑھنے میں سنائی دینے میں سب کچھ ایک سا ہو، ہے نا، لیکن وہ معنی الگ الگ ہوں۔ جیسے جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی، یہاں دینا یعنی جان چلی جانا، دی کا مطلب یہاں جان کا چلا جانا، اور دی ہوئی اسی کی تھی یعنی اللہ ہی کی عطا کی ہوئی تھی، تو یہاں جان دینا اور رب کی عطا ہے نا۔ تو دی لفظ دیدی جو ہے نا، یہ دو معنی میں ہے، پہلا جو ہے وہ جان دینے کے معنی میں ہے، اور دوسرا جو ہے عطا کرنے کے معنی میں ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، وہاں بھی وہی معاملہ ہے۔ حق تو یہ ہے یعنی انصاف تو یہی ہے کہ ابھی جو ہے جان دینے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں ہے صنعت تجنیس زائد، اور اسے ہی ناقص کہتے ہیں۔ زائد اور ناقص میں کوئی فرق نہیں ہے، صنعت تجنیس زائد کہو یا صنعت تجنیس ناقص کہو، اگر آئے سوال میں آپ کے تو اس سے کنفیوز نہیں ہونا۔ جب شاعر اپنے شعر میں ایسے دو الفاظ کا ذکر کرے جس میں صرف ایک حرف زیادہ ہو، اسے تجنیس زائد کہتے ہیں۔ مثال ہے وہ معبود یکتا خدائے دو جہاں کہ جس نے کیا کن میں کون و مکاں، ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں دوسرے مصرے میں کن اور کون میں واو کا جو ہے اضافہ ہے، تو ایک اضافہ ہوا، اس لیے اس کو جو ہے تجنیس زائد کہتے ہیں۔ ہدایات کے مطابق ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ اس کو اپنا وجود ناقابل برداشت بوجھ محسوس ہونے لگا، ہے نا۔ یہاں چونکہ زیر اضافت کا بیان ہے، ناقابل برداشت لام کے نیچے زیر ہے، برداشت کے قابل، ناقابل برداشت یعنی برداشت کے قابل نہ ہو، اسے کہتے ہیں ناقابل برداشت۔ تو جو ہے کہ مضاف مضاف الیہ کا جو طریقہ ہے وہ بہت سارے اس میں جو ہے آتے ہیں، تو کبھی زیر اضافت، کبھی واو اضافت، کبھی یا اضافت۔ تو یہ زیر اضافت یعنی کسی لفظ کے نیچے زیر لگا کر کے آگے جو ہے مضاف الیہ کو لایا جائے تو وہ ہے زیر اضافت، ہے نا۔ نظر آتش مرد مسلمان، نظر آتش آگ کے حوالے کرنا، مرد مسلمان مرد، تو یہ جو ہے نا لفظ دال کے نیچے اور نظرے میں رے کے نیچے یہ زیر لگا کر کے جو انہوں نے لکھا ہے، تو یہ گرامر میں زیر اضافت کہلائے گا۔ وہ جملہ جس میں مضاف پر زیر لگا کر مضاف الیہ کی طرف اضافت کی جائے تو وہ زیر اضافت کہلاتا ہے۔ یہ ایک تعریف ہے، وہ تعریف اگر مانگا جائے تو آپ اس تعریف کو لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں ہے حضرت سلمان فارسی تم سے بڑھ کے دین سے واقف ہیں۔ یہ حرف جار چونکہ ایسا حرف ہوتا ہے جو کسی جملے کو با معنی بناتا ہے، یعنی اگر وہ ایسا نہ ہو تو پھر
جو ہے وہ معنی سے خارج ہو جائے گا، اس کی کوئی میننگ نہیں رہے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت سلمان فارسی تم سے بڑھ کے دین سے واقف تھے، اب اگر اس سے ہٹا دیا جائے تو حرف جار ختم ہو گیا، یعنی حرف جار آپ نے نکال دیا، تو اب کیا پڑھیں گے اس کو؟ حضرت سلمان فارسی تم بڑھ کے دین سے واقف ہیں، تو یہ جملہ جو ہے نا یہ بے معنی ہو گیا۔ تو حرف جار ایسے حروف ہیں جو جملے کو معنی دار بناتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی تم سے، یہ سے جو ہے نا یہ حرف جار ہے۔ اچھا، اس میں مثلاً کا، کی، کے، کو، نے، سے وغیرہ جو ہے یہ حرف جار ہیں، اور یہ چونکہ مضاف کا ہی حصہ ہے، مضاف مضاف الیہ کا ہی حصہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ کی پہچان یہی ہے کہ اس کے جملے میں کا، کی، کے، را، ری، رے اور نا، نی، نے وغیرہ یہ آتا ہے۔ ایسے حروف جن سے پہلے آنے والے الفاظ اسم یا ضمیر ہوں، یہ پہچاننے کے لیے تعریف بیان کی گئی ہے کہ اس سے پہلے، یعنی ابھی جیسے مان لیا سے پہلے کیا ہے؟ تم جو ہے وہ تو یا اسم ہے یا ضمیر ہے، تو اسم نہیں تو یہ ضمیر ہوا، ضمیر، اور وہ بھی ضمیر حاضر۔ تو ایسے حروف جن سے پہلے آنے والے الفاظ اسم یا ضمیر ہوں انہیں حروف جار کہتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں آپ کو اس طرح کی مل جائیں گی۔ واو عطف، واو عطف کہتے ہیں کہ دو جملے کو جو ہے وہ ملانے کے لیے واو کا استعمال، دو لفظ کو، دو الفاظ کو ملانے کے لیے واو کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو واو عطف کہتے ہیں۔ عطف کے معنی ہوتا ہے ملانا، عطف کا جو میننگ ہے ملانا۔ تو جیسے دن و رات، اصل میں ہے دن رات، شب و روز، شب روز، کم و بیش، کم بیش، بہار و خزاں، بہار خزاں۔ تو چونکہ دونوں الفاظ میں حسن پیدا کرنے کے لیے، دونوں کو ملانے کے لیے، یعنی دونوں کا تذکرہ چونکہ ہو رہا ہے تو اور دونوں کا ایک حساب سے رابطہ بھی ضروری ہے، تو دن و رات، دن اور رات لفظ یہ اس کی میننگ ہوئی۔ شب و روز، شب اور روز یعنی دن اور رات، اس کا بھی وہی ہے، وہ فارسی میں ہے، یہ اردو میں ہے۔ کم و بیش، کم اور زیادہ، بہار و خزاں، بہار اور موسم خزاں۔ ایسے دو الفاظ اسم یا ضمیر جن کے درمیان واو لگا کر انہیں ایک لفظ بنائیں، انہیں واو عطف کہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ جب آپ نے بتایا دن و رات، شب و روز، کم و بیش، بہار و خزاں، تو اب یہ دو لفظ نہیں ہوئے، اب یہ ایک ہو گیا۔ واو نے وہ کمال کیا کہ دونوں کو ملا کر کے ایک بنا دیا۔ ہاں، اس کے بعد میں ہے دیے گئے جملے میں مضاف اور مضاف الیہ تلاش کرنا ہے۔ دیکھیے مثال دیا ہے، مضامین کے مسودات، یعنی مسودہ کہتے ہیں رف کاپی کو، رف کاپی۔ مضامین کے مسودات ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتش کر دیے گئے، یعنی جلا دیے گئے، ہے نا۔ تو مضامین کے مسودات، تو مسودات اور مضامین کے بیچ میں ایک آیا ہے لفظ کے، پھر اس کے بعد ان کی، پھر آنکھوں کے، ہے نا۔ اور نظر آتش میں بھی جو ہے وہ رے کے نیچے جو ہے وہ آپ کو میں نے ابھی اس سے پہلے بتایا ہے کہ وہ اضافت یعنی مضاف مضاف الیہ ہے، لیکن وہ یہ کے ذریعے مضاف مضاف الیہ بنایا گیا ہے۔ تو یہاں پر کے، کی اور پھر کے، یہ جو ہے حرف اضافت ہیں، ہے نا۔ اب یوں آپ کہہ لیجئے کہ جو ہے کہ مضامین مضاف ہے اور کے حرف اضافت ہے اور مسودات وہ مضاف الیہ ہے۔ کانگریس کا تاریخی جلسہ تھا، ہے نا، تو اس میں کانگریس مضاف اور کا جو ہے حرف اضافت اور تاریخی جلسہ وہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے مضاف، مضاف الیہ اور حرف اضافت جو میں نے آپ کو بتایا، تو مضاف کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نسبت کی گئی ہو، اور مضاف الیہ جس کی جانب اضافت کی گئی ہو۔ مضامین کے مسودات ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتش کیے گئے، تو کس کی نسبت کی گئی؟ جس کی نسبت کی گئی کون ہے؟ کیا چیز ہے وہ ہے مضامین کے مسودات، ہے نا۔ اور جو ہے کہ تو اب اس میں یہ وقت کے جو ہے وہ حرف اضافت ہو گیا،
مسودات مضاف الیہ ہو گیا۔ کانگریس کا جلسہ تھا، کانگریس جو ہے مضاف کا حرف اضافت ہے، اور تاریخی جلسہ مضاف الیہ۔ درج ذیل فقروں کے لیے مناسب لفظ تحریر کیجیے۔ ہاں، بہت سارے پوچھے جائیں گے، اور یہ ضروری نہیں کہ جو میں بتا رہا ہوں وہ کہیں نہ کہیں آئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم آپ کو اس لیے جو ہے بتا رہے ہیں تاکہ اسی طرح کے جملے آپ کو آئیں گے اور آپ کو اس کا جو ہے جواب لکھنا پڑے گا۔ روح، ایک لفظ آپ کو اس کے لیے لکھنا ہے، جیسے روح کو تکلیف دینے والے، ایک جملہ ہے نا، کیا بولیں گے؟ روح کو تکلیف دینے والے۔ اچھا، مناسب ہے، مطلب یہ کہ وہ ریلیٹڈ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ ایسے ہی کچھ بھی آپ جو ہے۔ روح فرسا، روح گزا تو شاید آپ کے لیے کچھ بھاری پڑے۔ روح فرسا چونکہ استعمال ہے جملے اپنے عام بول چال میں۔ دور تک پتھر پھینکنے کا آلہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اس کو کہتے ہیں منجنیق۔ ترتیب دینے والا مرتب۔ آگ کی پوجا کرنے والا مجوسی یا آتش پرست۔ جنگ جس میں حضور نے شرکت کی وہ غزوہ۔ تصنیف کرنے والا مصنف۔ لیکن ایک چیز اور بتاؤں آپ کو، جس میں حضور نے شرکت کی وہ ہے غزوہ، جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق ہے نا۔ جس میں حضور نے جس جنگ میں شرکت کی وہ غزوے کے نام سے مشہور ہے، اور جس میں شرکت نہیں کی وہ اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد میں ہے اعراب لگا کر۔ اعراب کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ زیر زبر پیش، یہ ہے اعراب، ہے نا۔ تو اعراب لگا کر دو مختلف لفظ بنا کر اس کے معنی جو ہے لکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دل ہے نا، جس کے معنی ہوتا ہے قلب، آپ سمجھتے ہوئے کہ دل کیا ہوتا ہے، اسی کو اگر آپ زبر سے بدل دیں تو دل ہو جائے، اس کے معنی ہو جائے گا گروہ۔ اچھا، ایک لفظ ہے دھن، ہے نا، تو دھن کو آپ دھن بھی کر سکتے ہیں اگر زبر لگا دیا تو، ہے نا، جس کے معنی ہوتا ہے دولت۔ اور دھن جس کے معنی ہوتا ہے لگن، چاہت، ہے نا، شوق وغیرہ۔ ملک جو ہے کے معنی ہوتا ہے دیس یعنی کنٹری، اور ملک معنی فرشتہ، اور اگر زیر لگا دیں تو ملک ہو جائے گا۔ ملک کے معنی ہوتا ہے پراپرٹی۔ اور پھر اس کے بعد درج ذیل الفاظ کو مروجہ املا کے مطابق لکھیے، یعنی جو آج کل چل رہا ہے۔ پہلے یہ جو ہے کہ ٹکسالی زبان یا دکنی زبان تھی، دکنی زبان میں اس طرح سے، تو سمجھ کے کو آج کا کیا کیسے لکھا جاتا ہے؟ سمجھ، سین میم اور جیم اور پھر وہ دو چشمے ہے لگا کر کے۔ نہیں کو آج کیا لکھا جاتا ہے؟ نہیں۔ گھوڑا کو آج گھوڑا لکھا جاتا ہے۔ قصیدہ کو آج قصیدہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ مروجہ جو ہے کہ رسم الخط ہیں، انہیں آپ سمجھ لیں۔ اور پھر اس کے بعد میں ہے سابقہ لاحقہ۔ مناسب سابقہ لاحقہ لگا کر ہر ایک سے معنی دار لفظ آپ کو بنانے کا ہے نا۔ جیسے اس میں تو دیا ہے نا اور پرست، آپ کو جو ہے الگ سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو نا سے مراد اگر آپ سابقہ لگائیں گے تو نایاب، ہے نا، اور نالائق بھی ہو سکتا ہے۔ پرست سے بت پرست، دنیا پرست، ہے نا۔ تو یہ جو ہے پہلے والا جو ہے وہ سابقہ ہے اور دوسرا والا لاحقہ۔ سابقہ جو ہے وہ پہلے لگتا ہے نا، جیسے عقل کے آگے بے لگا دیا تو بے عقل ہو گیا، ہے نا، تو یہ سابقہ ہے۔ اور اگر عقل کے بعد مند لگا دیا تو عقل مند، اب یہ لاحقہ ہو گیا۔ تو معنی دار لفظ ہے یہ، اور ایسے ہی آپ کو اسی طرح کے الفاظ آئیں گے اور آپ کو لکھنا ہے۔ اچھا، اب وہ حصہ 5 میں جو ہے اطلاقی تحریری سرگرمیاں ہیں، جس کے کل 24 نمبرات ہیں۔ خط یا خلاصہ میں سے کوئی ایک سرگرمی آپ کو لکھنا ہے۔ جیسے اگر خلاصہ مانگیں گے تو آپ کو پیراگراف دیا جائے گا، اور اگر خط مانگیں گے تو اس میں جو ہے آپ کو 2 ٹائپ کے خط ہوتے ہیں۔ ایک تو رسمی خط ہوتا ہے
جو عام طور سے چلتا ہے، اور غیر رسمی خط ہوتا ہے جو عام طور سے تو نہیں لیکن ایک مخصوص خط ہوتا ہے۔ وہ رسمی خط کی تعریف یہ ہے کہ ایسے خطوط جو افسران، اساتذہ، صدر مدرس یا دیگر اعلیٰ عہدیداران کو لکھا جاتا ہے۔ اس خط میں 2 پتے ہوتے ہیں۔ اس میں خط لکھنے کا اہم مقصد مضمون کی شکل میں لکھا جانا ضروری ہے، یعنی سبجیکٹ کیا ہے نا۔ اور غیر رسمی خط میں جو اپنے رشتہ دار، دوست، احباب کو جو لکھے جاتے ہیں، اس خط میں صرف ایک پتہ ہوتا ہے، اس خط میں مضمون لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ حصہ 5 اطلاقی تحریری سرگرمیاں، یہ آپ کا فارمیٹ ہے۔ اسی طرح سے آپ کو رسمی خط آپ کو لکھنا ہے، اور جو ہے مضمون ہے یہ رسمی خط اور غیر رسمی۔ جیسے مثال کے طور پہ میونسپل چیف آفیسر کو خط لکھنا ہے، آپ کے علاقے میں پانی کی شدید قلت ہے، آب رسانی کا مناسب انتظام نہیں ہے، تو اس کو انتظام کرنے کے لیے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد غیر رسمی خط ہے، اپنے والد کو خط لکھنا ہے کہ وہ گھر کے تمام افراد کو تاکید کریں کہ پانی کا استعمال سنبھال کر کریں۔ آپ مزید جو ہے نکات کا اضافہ اس میں کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ اور یہ فارمیٹ ہے، دیکھیے رسمی خط کا جو ہے نمونہ آپ کے اسکرین پہ آپ کے آ رہا ہے، دیکھ لیجئے، اسے پڑھ لیجئے، ہے نا۔ اور کسی جو ہے اس کو جو ہے لکھا گیا ہے کسی پتہ ہے انجمن خدام ملت، اور کیا ہے کٹ گیٹ، اورنگ آباد وغیرہ، یہ تاریخ ہے۔ پھر اس کے بعد بخدمت، یعنی جن کے لیے لکھنا ہے، اور میونسپل چیف آفیسر وغیرہ، اس طرح سے آپ کے خطوط رہیں گے۔ غیر رسمی خط یہ آپ کو جو ہے جیسے مثال کے طور پہ ابھی ایک ہی ایڈریس ہے، اور اس کے بعد محترم والد صاحب، آپ اس میں آداب و القاب کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور پھر اس طرح سے آپ کو وہ خط آگے بڑھانا ہے۔ یہ بغور مطالعہ کیجئے گا، مطالعہ ضروری ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے درج ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اقتباس کا خلاصہ لکھیے، ہے نا۔ خلاصہ لکھنا ہے۔ قدرت نے ایسے کئی پرندے اور جانور پیدا کیے ہیں جو ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہ بہت سی سڑی گلی چیزوں کو اپنی غذا کے طور پر کھا جاتے ہیں۔ ایسے صفائی کرنے والے پرندوں اور جانوروں کی موجودگی صحت مند ماحول کو بنائے رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ گدھ کی شہرت بھی صفائی کرنے والے پرندوں کے طور پر رہی ہے، مگر اب ان کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، اور ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دیہی علاقوں قصبوں میں مرے ہوئے جانوروں کو رہائشی علاقے سے دور پھینک دیا جاتا تھا، جہاں تھوڑی ہی دیر بعد ان کو کھانے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں گدھ آ پہنچتے تھے، لیکن آج یہ لاشیں ہفتوں تک پڑی رہتی ہیں، جن سے علاقے میں گندگی اور بدبو پھیل جاتی ہے۔ شہری علاقوں کی حالت بھی نازک ہوتی جا رہی ہے۔ مردہ جانوروں کے پڑے رہنے سے شہری علاقے بھی آلودگی کے مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں۔ اب آپ کو اس کا خلاصہ لکھنا ہے، الفاظ کم ہوں لیکن اس کے جو ہے مکمل طور سے پورے مضمون کا جو ہے وہ اس پہ جو ہے آ جائے، یعنی پورا مضمون سمجھ میں آ جائے۔ مناسب الفاظ کا استعمال، پورے اقتباس کا خلاصہ، اور اپنے الفاظ میں لکھنے پر، یعنی اپنے الفاظ میں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کی نقل مارنی ہے، نقل نہیں مارنی ہے۔ آپ کو 3 نمبر اس پہ جو ہے ملے گا انشاءاللہ، اگر آپ نے مناسب طور سے لکھا اور اس کا صحیح جو ہے کہ الفاظ کا استعمال کیا، تو ضرور انشاءاللہ اس پہ آپ کو نمبرات ملیں گے۔ ذیل کی جو ہے سرگرمیوں میں سے کوئی 2 سرگرمیاں 50 تا 60 الفاظ میں مکمل کرنا ہے۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ اشتہار دینا ہے، یعنی ایڈورٹائزنگ، ریڈی میڈ کپڑوں کا شو روم۔ اس میں آپ کا کس طرح لکھنا ہے؟ پہلے تو آپ افتتاح کے بارے میں، ڈیٹ وغیرہ، ہے نا، وقت، دکان کا نام، پتہ، خاص رعایت پر جو ہے پرکشش آفر، بچوں، نوجوانوں، دولہا دلہن کے ملبوسات، زیادہ سے زیادہ خریدی کرنے پر یقینی تحفوں کا اعلان وغیرہ۔ اور اس کے بعد دیے گئے نکات کی مدد سے خبر تحریر کرنا ہے۔ یہ جو
اخبارات وغیرہ جو چھاپے جاتے ہیں ان میں جیسے لوگ خبریں جو ہے لے کر کے آتے ہیں. اچھا، اشتہار کے بارے میں ہے، اس میں آپ کو ایک فارمیٹ دیا گیا ہے، وہ آپ ذرا غور سے دیکھ لیجئے. خوشخبری ہے نا، آپ نے جو ہے کہ پمفلیٹ بھی بٹتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس میں اس طرح سے لکھا رہتا ہے کپڑوں دوستانہ ریڈی میڈ گارمنٹس، کپڑوں کے شائقین کے لیے خوشخبری. شہر کے مرکزی علاقے 332 پر ریڈی میڈ کپڑوں کے نئے شو روم کا افتتاح. بدست محترم کوئی بھی ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو. 14 تاریخ ہے نا، صبح 10 بجے. اچھا، اس کے بعد میں یہاں آپ کو وہ ٹاپک لکھنا ہے کہ مطلب کیا کیا آپ کے یہاں اویلیبل ہے، کیا کیا آپ جو ہے فیسیلیٹی دے رہے ہیں. تو یہاں جو ہے بچوں، نوجوانوں، دولہا دلہن ہے نا، یہ کہ ڈیزائن اور خاص رعایت تمام ملبوسات، یہ سب آپ 1-2 نمبر کر کے اسٹار بنا کے. اچھا، موضوع کے مناسبت سے مواد کی پیشکش، یہ دھیان رکھیے گا. موضوع یعنی آپ کا کیا موضوع ہے؟ آپ کا موضوع ہے ایڈورٹائز، کسی چیز کے لیے دینا ہے، تو اسی کے اعتبار سے جو ہے نا آپ کو اس میں تحریر کرنا ہے. پھر اس کے بعد میں آسان، دلکش اور مؤثر زبان ہے نا. آپ گاڑھے الفاظ استعمال کریں گے کہ پبلک سمجھ ہی نہ پائے، تو ایسا نہیں، بلکہ آسان الفاظ ہوں، دلکش ہوں، خوبصورت الفاظ ہوں اور مؤثر ہوں، یعنی جو لوگوں پر جو ہے کچھ امپریس ڈالیں. اور پھر موضوع اختتام یعنی آپ لاسٹ میں جاتے جاتے آپ جو ہے بہترین الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کو مکمل کیجئے. یہ ہے آپ کا فارمیٹ. اچھا، پھر اس کے بعد میں خبر نویسی یعنی خبریں لکھنا. جرنلسٹ ہوتے ہیں جو خبریں لکھتے ہیں، بناتے ہیں، تو اس پر آپ کو خبر بنانا ہے. جیسے آپ کو نکات دیے گئے ہیں: بجلی کی آنکھ مچولی، شارٹ سرکٹ، فرنیچر کے گودام میں آگ لگنا، عوام کا آگ بجھانے کی کوشش کرنا، فائر بریگیڈ کی آمد، اطراف و اکناف کی دکانوں کا متاثر ہونا، املاک کا نقصان. یہ آپ کو دیے گئے ہیں، اس حساب سے آپ کو جو ہے ایک خبر بنانا ہے. اب مثال کے طور پہ جیسے ابھی کہیں آگ لگی یا بجلی نہیں آتی جاتی ہے نا، تو اب اس میں کیا ہے، پہلے شہر کا نام، پھر اس کے بعد نامہ نگار یعنی جو خبریں بنا رہا ہے، جو نیوز لے رہا ہے، اور پھر ڈیٹ ہے نا. اور پھر مناسب طریقے سے آپ خبر لکھیں اس میں کہ فلاں جگہ فلاں گودام میں آگ لگ گئی، اس کی وجہ سے آس پاس کی دکانوں کا بھی نقصان ہوا، تاخیر سے جو ہے فائر بریگیڈ کا عملہ وہاں پہنچا ہے نا، اور بہت سارے جو آس پاس کے لوگ تھے ان لوگوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکے. پھر اس کے بعد میں اس آگ کی وجہ سے کتنے کا نقصان ہوا اس کا تخمینہ. اس حساب سے آپ ایک خبر آپ بنائیں گے. اچھا، اب اس کے بعد میں ہے دیے گئے نکات کی مدد سے کہانی تحریر کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک کسان تھا اور کسان نے آخر میں اپنے بچوں کو بلا کر کے اس نے کیا نصیحت کی اور کیا اس نے ایسا کام کیا کہ جس سے بچوں کو عقل آ گئی. جیسے کسان کے 5 لڑکے تھے اور سب نکمے، اور کسان جو ہے وہ مالدار تھا. کسان کا بیمار ہو جانا، پھر اس کے بعد پتلی لکڑیاں منگانا، رسی سے بندھوانا یعنی سارے لکڑیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے باندھ دینا، پھر اس کے بعد توڑنے کے لیے کہنا. پھر ظاہر سی بات ہے لکڑیاں نہیں ٹوٹیں گی، تو لکڑیوں کا نہ ٹوٹنا، پھر لکڑیاں الگ الگ کرنا اور جو ہے انہیں توڑنے کے لیے بولنا ہے نا، الگ الگ کر کے. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ سبق جو ہے اس سے آپ کیا لیں گے کہ اتحاد میں طاقت ہے. کہانی عنوان کے لیے 1 نمبر، ترتیب خیال اور بیان کے تسلسل پر 2 نمبر، موضوع اور دلکش زبان کے لیے 1 نمبر، اور کہانی کے حاصل بیان کے لیے 1 نمبر. یہ آپ کا جو ہے وہ رہے گا. اب عنوان کیا ہے؟ اب اس میں جو ہے عنوان جو ہے وہ اتحاد ہے نا. اچھا، ترتیب خیال اور بیان کا تو جو تسلسل ہے کہ لڑکوں کا جو ہے وہ نکما ہونا، کاہل ہونا، آپس میں ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا، لڑتے رہنا، یہ ہے خیال کی ترتیب. تو اس کو آپ کو اسی طرح سے لکھنا ہے کہ وہ بچے، جیسے کہ ایک کسان تھا، کسان کے 5 بچے تھے لیکن سب نکمے تھے، آپس میں ان کی پٹتی نہیں تھی، اور باوجود کہ کسان بہت مالدار شخص تھا. کسان ایک بار بیمار ہو گیا
اور اس کو یہ لگا کہ اب ہماری زندگی کا آخری جو ہے چل رہا ہے، اس لیے جو ہے اس نے بچوں کو نصیحت کرنے کے لیے اس نے جو ہے پتلی پتلی بہت ساری لکڑیاں منگوائیں اور اس کے بعد میں بچوں کو دیا کہ اسے رسی سے باندھو۔ رسی سے ان لوگوں نے باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد میں کسان نے اپنے بچوں کو اس کو توڑنے کے لیے کہا۔ سب لوگوں نے بہت زور لگایا لیکن وہ لکڑیاں ٹوٹی نہیں۔ اب لکڑیاں جب نہیں ٹوٹیں تو پھر کسان نے کہا کہ ان لکڑیوں کو الگ الگ کرو۔ الگ الگ کر دیا۔ پھر الگ الگ کرنے کے بعد میں ایک ایک لکڑی سب کو دیا، کہا کہ اسے توڑو، تو سب لوگوں نے آسانی کے ساتھ توڑ دیا۔ آسانی کے ساتھ توڑ دیا تو پھر کسان نے کہا کہ کچھ سمجھے؟ تو ان بچوں نے کہا کہ ہاں سمجھے، کہ اتحاد میں ہی طاقت ہے، اگر ہم متحد رہے تو کوئی بھی شخص ہم پر زیادتی نہیں کر سکتا، اور ہم متحد ہو کر اگر کام کیے تو بہت زیادہ ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں اور آپ کی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں آخر میں جو ہے یہ موضوع دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کو ان کے علاوہ بھی موضوع دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ مثال کے طور پہ جیسے کتابیں جھانکتی ہیں شیشے کی بند الماریوں سے، یہ آپ کو اس میں 100 سے لے کے 120 الفاظ پر مشتمل آپ کو مضمون لکھنا ہے۔ اب یہ کتابیں جھانکتی ہیں شیشے کی بند الماریوں سے، آپ اس کا موضوع سمجھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ سن لیجئے۔ اس کا موضوع ہے جو ہے مطالعہ نہ کرنا، ہے نا، کہ آج جو ہے ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگ موبائل میں گم رہتے ہیں، کتابوں کو کوئی چھوتا نہیں ہے، اور کتابوں میں بڑی قیمتی قیمتی حکمت کی باتیں آج بند شیشے کی الماریوں میں بند ہیں، اور وہیں سے وہ کتابیں جھانک رہی ہیں۔ دوسرا ہے مجھے میرے پڑوسیوں سے بچاؤ، یہ ایک مزاحیہ مضمون ہے۔ پڑوسی چونکہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک خاندان کی طرح ہی ہوتا ہے، اور بات بات میں گھر میں پہنچنا، مشورے دینا، کوئی بیمار پڑ گیا تو بہت ساری قسموں کی دوائیاں بتانا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں جو مزاحیہ ہے۔ مزاحیہ انداز میں آپ کو لکھنا ہے۔ پسندیدہ شخصیت کی زندگی کے احوال، آپ کی پسندیدہ شخصیت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں، اس میں آپ جو ہے کہ کسی کے بھی بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور مناسب انداز اور مناسب نکات وار جملے لکھے گئے مضمون پر نمبرات 8 میں سے کہانی میں جملوں کی ادائیگی پر توجہ دیں، گرامر کا خیال رکھیں، جملوں میں تسلسل ہو، اختتام بہتر ہو۔ اور آخر میں چلتے چلتے میں اپنے بچوں کو خاص طور سے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالی آپ سب کو بہترین کامیابی عطا فرمائے، اس نصیحت کے ساتھ کہ آپ محنت سے نہ بھاگیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دینے سے گریز نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں، مولا تعالی آپ کو، ہم کو، سب کو خیر کی بھیک عطا فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں بہترین زندگی، خود کفیل زندگی، بہترین ترقی، اچھی تعلیم، اچھی تربیت، ماں باپ کا فرما بردار، اور اپنے اور پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔